ایک دیا ہے جس سے انسان ہی روشن نہیں ہوتا ہے بلکہ پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، پورا ملک کا روشن ہوتا ہے۔ خاص طور سے یہ جو 21 سینچری ہے، یہ علم کا دور ہے، یہ ایجوکیشن کا دور ہے، یہ شکشا کا دور ہے۔ جس کے پاس شکشا ہے، جس کے پاس تعلیم ہے، جس کے پاس ایجوکیشن ہے، وہی اس دور کا سکندر ہے، وہی اس دور کا فاتح ہے۔ ہم ایوریج فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پورے جو سنبرسی کے 9 وارڈ سے ہیں، ہر وارڈ میں تعلیمی بیداری مہم چلا رہے ہیں تاکہ ہمارے یہاں میں جو بچوں کا جو ایک شرح ہے پڑھائی کا بالکل بہت کم ہے، ان شرح کو بڑھانے کے لیے کہ ہر بچہ تعلیم حاصل کرے۔ میرا جو اس سلوگن، جو اس مہم کا جو سلوگن ہے انگوٹھا چھاپ مکت ابھیان، کہ ہم اس دور میں، جس دور میں لوگ اشاروں پہ کام کر رہے ہیں، قلم کا جو شیپ ہے، فارمیٹ ہے، وہ فنگر میں بدل چکا ہے اور ابھی بڑھ کر کے وائس میں بدل چکا ہے۔ لوگ وائس سے ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، ٹائپنگ کرتے ہیں، لوگ آنکھوں کے اشاروں سے ٹائپنگ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اب بھی ایسے لوگ ہیں جن کو سگنیچر نہیں آتا، انگوٹھا چھاپ ہے۔ تو افسوس کی بات ہے، اسی انگوٹھے چھاپ کو ختم کرنے کے لیے، جو جہالت کو ختم کرنے کے لیے ایک مہم چلا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کے جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جو ایوریج فاؤنڈیشن ہے اس کے تحت ہمیں آپ سب کو ایک سروس پرووائڈ کریں گے، آپ لوگوں کو ہم رہنمائی کریں گے، گائیڈ کریں گے۔ کسی اس تعلق سے، ایجوکیشن کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے کوئی بھی پریشانی ہو آپ کو، انشاءاللہ ہم اس تعلق سے آپ کو رہنمائی کریں گے۔ تو اس سے ایک ایجوکیشنل کنسلٹنسی ہے ایوریج فاؤنڈیشن۔ آپ کو ابھی ہم لوگوں نے درتا کرا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے نگر پالیکا میں کوئی اگر بچہ ہے، عالم بننا چاہتا ہے، حافظ بننا چاہتا ہے، کوئی بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی اسکول جانا چاہتا ہے، اگر اس کو کوئی دشواری ہو رہی ہے تو اس کو ہم لوگ ہیلپ کریں گے، تعاون کریں گے، اس کے لیے ہیلپ ڈیسک تیار کریں گے۔ جیسے ابھی مدرسہ چل رہا ہے، مدرسہ کا ایڈمیشن ہو رہا ہے، اسکول میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، کوئی بھی ان کو دشواری ہو رہی ہے تو اس کو ہم سہایتا کریں گے، ان کو ہم ساتھ دیں گے۔ یہ ہمارا پہلا پرپز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو دوسرا سدھانت، موٹو کیا ہے کہ ابھی بھی اس دور میں جو ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا بہت آگے نکل گئی ہے۔ ابھی بھی ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں بہت سارے جو طلبہ ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہے، جنہیں سگنیچر کرنے نہیں آتا ہے، جنہیں نیپالی پڑھنا نہیں آتا ہے، جنہیں اردو نہیں پڑھنا آتا ہے۔ تو ایک بڑی افسوس کی بات ہے، ہمیں اس جانب توجہ دینا ہے کہ ہم نہیں پڑھ پائے لیکن اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے۔ جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ مدرسے میں اپنے بچوں کو یا ڈالتے ہیں اسکول میں، ہمیں کوئی دشواری ہو جاتی ہے، جیسے ابھی بات آئی کہ مطلب آپ بچوں کو مدرسہ اسکول بھیج رہے ہیں، وہاں فیس زیادہ ہے، یا مدرسہ بھیج رہے ہیں وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے، تو اس تعلق سے ہم لوگ آپ کو ہر قسم کی تعاون پیش کریں گے۔ اور سنبرسی نگر پالیکا کے تمام وارڈز کے نوجوانوں کے لیے چاہ رہے تھے کہ ایک ایسی کمیٹی تیار ہو، جیسے ابھی سکٹی میں ایک 4-5 لوگوں کی ایسی ٹیم ہو، یہاں کے جتنے بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی کام ہو ان سے رابطہ کریں، پھر وہ لوگ ہم لوگوں سے رابطہ کریں، پھر ہم لوگ مشورہ کر کے اس کو جہاں بھی ان کا جو بھی ان کا کنسرن ہو، جو بھی ان کا مطلب پریشانی ہے، اس کو ہم لوگ دور کریں گے۔ اور جو چھٹا جو ہے یہ کہ تعلیم کتنی اہمیت ہے، کہ جو اسلام شروع دور سے تعلیم کی اہمیت پر بات کرتا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو سب سے پہلا جو مطلب نعرہ تھا قرآن کا، وہ علم کے تعلق سے تھا، وہ تعلیم کے تعلق سے تھا۔ اور ایک والدین کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، سب سے بڑی دولت کیا ہے، سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے ایک والدین کے لیے، کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کرے۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوگی۔ اور آپ اپنے بچوں کو زمین نہیں دیں گے، پراپرٹی نہیں دیں گے، آپ اس کو دکان نہیں کر کے دیں گے، لیکن شکشت کر دیے، ان کو تعلیم دے دیے، تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوگی۔ اور 8واں میرا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فیس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ میں ہفتے میں 500 روپے، 1000 روپے کی مچھلی کھا جاتے ہیں، گوشت کھا جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن 500 روپے مشکل ہو رہا ہے دینا اپنے بچوں کو۔ ابھی آپ دیکھیں گے بہت سارے مساجد میں مکتب کا نظام شروع ہوا تھا، فیس لوگ نہیں دیتے ہیں۔ اور اسکول میں بھی یہ شکایت آتی ہے کہ جو مسلمان کے بچے ہیں وہ فیس نہیں دیتے ہیں، سب سے پیچھے ہیں فیس دینے میں۔ تو آپ کہیں بھی پڑھا اپنے بچوں کو، فیس 1000 روپے کوئی زیادہ نہیں ہے، 1500 روپے ایک بچوں کی فیس ہوتی ہے، تو آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا ہے، دلچسپی لینا ہے، کہ نہیں تعلیم دلانا ہے کیسے بھی کر کے۔ آپ حیدرآباد میں رہتا ہوں، دیکھیں گے آپ آٹو والے کا بچہ، رکشہ چلانے والا کا بچہ، ایک معمولی نوکری کرنے والا فیکٹری میں کام کرتا باپ، لیکن ان کے بچے بڑے پڑھ کر کے بڑے پوسٹوں میں فائز ہے۔ جب ایک مرتبہ جب بچوں کو پڑھا دیا تو باپ کی تو پریشانی دور ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کی پوری فیملی کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم نگر پالیکا جاتے ہیں، وارڈ جاتے ہیں، ہم بات نہیں کر پاتے ہیں،
بہت گورنمنٹ نے جو ہمیں بہت سارا فیسلٹی دیتا ہے تو وہ ہمارا ادھیکار اس کو لینا، لیکن ہمیں نالج نہیں ہونے کی وجہ سے، ہمیں زبان نہیں آنے کی وجہ سے ہم مار کھا جاتے ہیں، ہم بول نہیں پاتے نگر پالکا میں، چپے سے جاتے ہیں. تو ہمیں جب تعلیم ہوگی، جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم ہوگا، جیسے مثال کے تو مدرسے وغیرہ ہیں یہاں پہ، بہت سارا مساجد وغیرہ میں بھی وہ لوگ حکومت کچھ پیسے دیتے ہیں، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں لے پاتے وہ ساری چیزیں. جب ہمیں نالج ہوگا تو اس چیز کو لے سکتے ہیں. اور تو آخر میں یہ ہے کہ جو ایوریج فاؤنڈیشن جو ہے یہ آپ کے لیے 24 آورس اویلیبل ہے. آپ کو تعلیم کے تعلق سے کوئی بھی دقت ہوتی ہے، اسکول بھیجنے، مدرسہ بھیجنے میں، آپ یہاں بھی ایک ٹیم ہے انشاءاللہ، جیسے سمیع اختر ہیں، ہمارے منتصر بھائی ہیں اور ڈاکٹر منظر بھائی ہیں، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر کوئی بھی آپ کو دقت ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کے لیے ہم لوگ ہر ممکن حد تک آپ کا ہم تعاون کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے.